پاکستان سٹاک ایکسچینج نے ایک اور نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ سٹاک مارکیٹ پہلی بار 1,49,000 کی حد عبور کر گئی۔ 100 انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ ریکارڈ انڈیکس 1,49,367 کی سطح پر پہنچا۔ کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری، مضبوط کارپوریٹ نتائج، سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے حکومتی اقدامات کے باعث آئی۔ بارش برسانے والا سسٹم کراچی سے اثر انداز۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش۔ لیاری، اولڈ سٹی، ملیر، ایئرپورٹ، کلفٹن، ڈیفنس اور نیا ناظم آباد میں تیز بارش۔ ایف بی ایریا، گلشن معمار اور اطراف کے علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی۔ حیدرآباد، گھوٹکی، میرپور سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 سے 4 دن کے دوران کراچی میں تیز بارشوں کا امکان۔ 23 اگست تک جاری رہنے والے سسٹم میں 2 سے 3 سپیل آ سکتے ہیں۔ مانسون کا 7واں سپیل ملک بھر میں شدت کے ساتھ اثر انداز۔ پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب میں بادلوں کی گرج برس۔ میاں والی میں سیلابی پانی آبادیوں میں داخل۔ چکوال، شورکوٹ، رحیم یار خان، بھکر اور صادق آباد میں بھی جلد ہلیک ہو گیا۔ وادی انسون میں پہاڑی تودہ گرنے سے مکانوں کو نقصان پہنچا۔ کھچی میں موسلادھار بارش سے کوئٹہ سبی شاہراہ بند۔ صحبت پور میں گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ پشاور، مردان اور ایبٹ آباد میں تیز بارش۔ گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ۔ حویلیہ میں گاڑی ندی میں بہہ گئی۔ مری میں تعلیمی ادارے 2 روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں بارش، سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی۔ صوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے 15 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ پشاور، مردان، صوابی، ایبٹ آباد اور دیگر شہروں میں تباہی۔ چھتیں گرنے سے 14 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہوئے۔ خواتین اور بچے چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی نشیبی علاقے زیر آب، آبی ریلے میں بہہ گئیں، جبکہ ادھر گلگت بلتستان کے نلتن نالے میں سیلاب۔ پاور کمپلیکس کے عارضی ہیڈ ورکس بہہ گئے۔ 18 میگا واٹ کی پیداوار مکمل بند۔ گلگت بلتستان میں بجلی کی فراہمی معطل، بحالی کا کام شروع۔ خیبر پختونخوا کے ونٹر زون میں تعلیمی ادارے 1 ہفتے کے لیے بند۔ محکمہ تعلیم کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ، تیز بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر اعلیٰ تعلیمی ادارے بند کیے گئے۔ 25 اگست تک تمام تدریسی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ اقدام طلباء، اساتذہ اور عملے کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا۔ جہاں ممکن ہو تعلیمی ادارے تدریسی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے آن لائن طریقہ کار اپنا سکتے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے کہیں بھی طلباء کو سہولیات کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 24 گھنٹوں کے دوران موسلادھار بارشیں اور جانی اور مالی نقصان رپورٹ ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ہرنائی میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ سوراب کے مختلف علاقوں میں 115 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ سیلابی ریلوں کے باعث کوئٹہ سبی شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ سیلابی ریلے سے بی بی نانی پل کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیراعظم کی ہدایات پر سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی فراہمی جاری۔ سوات اور شنگلہ سے الگ الگ امدادی سامان کی 2 کھیپ بھیجی گئی۔ خیمے، کمبل، جنریٹر، ڈی واٹرنگ پمپ، راشن بیگ اور ادویات بھی شامل۔ امدادی سامان سیلاب متاثرین میں تقسیم کے لیے متعلقہ ضلعی انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا۔ این ڈی ایم اے نے مسلح افواج اور فلاحی اداروں کی جانب سے امدادی سامان روانہ کیا۔ تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مسلسل رابطہ، ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کی کڑی مانیٹرنگ جاری ہے۔ پہاڑ کاٹو، درخت کاٹ ڈالو، ندی نالوں اور دریاؤں میں ہوٹل اور مارکیٹیں بنا لو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی کے پی حکومت پر تنقید۔ سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا، دولت کی لالچ میں قدرت کے انتقام کو دعوت دو تو پھر آسمان پھٹ پڑتا ہے، زمین پر پانی بھر جاتا ہے۔ چور ٹھیکیداروں، حکومتی اہلکاروں اور سیاسی نمائندوں کی ملی بھگت سے اربوں روپے کے کاغذی پل اور سڑکیں لمحوں میں پانی کے ریلے میں بہہ گئیں۔ ناجائز دولت کی ہوس کا سیلاب معاشرے کی تمام اخلاقی قدریں برباد کر گیا۔ قیمت بے گناہ غریب ادا کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے 27ویں ترمیم لانے کی تردید کر دی۔
لندن میں میڈیا ٹاک میں کہا کہ ابھی ہم 26ویں ترمیم کو ہی ہضم کر رہے ہیں، کسی 27ویں ترمیم کی ضرورت نہیں، ملک بہت اچھا چل رہا ہے، بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر ہمیش فالکنر کی لندن میں ملاقات، دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا۔ اسحاق ڈار برطانوی پارلیمنٹ کے پاکستانی نژاد اراکین سے بھی ملے۔